اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے وہ ان کے لیے پھر روتا تھا، ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے الم جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا، ڈھلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا، تلوار میں میری دھار نہیں، وعظ و اصلاح سے پیار نہیں، باتوں میں میری سوز کہاں، آہیں میری دل دوست کہاں، کتنے ہی پیماں توڑ چکا میں، رب کی یادیں چھوڑ چکا،
ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا، کھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا، ایک شمع ساتھ ہی لے آیا۔ یہ حب سنت کی شمع جس دن سے فیروزہ کی میں نے، اس دن سے میں پروانہ بن کر، اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ جب مسجد نبوی کو دیکھا، میں روضہ جنت میں پہنچا۔ جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے وہ ان کے لیے پھر روتا تھا۔ ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے الم جھلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا۔ ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا۔ وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا،
عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا، ڈھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا، تلوار میں میری دھار نہیں، وعظ و اصلاح سے پیار نہیں، باتوں میں میری سوز کہاں، آہیں میری دل دوست کہاں، کتنے ہی پیماں توڑ چکا میں، رب کی یادیں چھوڑ چکا، ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا، کھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا، ایک شمع ساتھ ہی لے آیا، یہ حب سنت کی شمع جس دن سے فیروزاں کی میں نے، اس دن سے میں پروانہ بن کر، اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی
غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے آج کے ہمارے سیشن میں. انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید کی جو 43ویں صورت ہے سورہ زخرف، اس صورت کا دوسرا رکو ہم نے شروع کیا تھا. انشاءاللہ آج اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کی 4 آیتیں بچ چکی ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 22 to 25، 4 آیتیں. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ ہاں، میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دن کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو. تو یہ تھا ٹرانسلیشن ان 4 آیاتوں کا. اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. ہم نے اس رکوع کی جو ابتدائی آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں انکار کرنے والے اور
خاص کر اس وقت قریش کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ کے فرشتوں کی صورتیں بنا کر ان کو بھی پوچھتے تھے، ان سے بھی اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے، حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے یہ چیلنج کیا کہ تم جو فرشتوں کو عورتیں نما بتاتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کہاں سے تم نے لے کے آیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے کی کتابوں میں تو کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ یہ ایسی چیز، کیونکہ اس وقت قریش یا مکہ اس دور عرب، یعنی کہ پورے عرب میں یہ ماحول تھا کہ جہاں کہیں بھی کسی کی اگر اولاد میں کوئی بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو ان کا سر جھک جاتا تھا اور وہ یہاں تک کہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنے آپ کو بے عزت سمجھتے تھے، لوگوں سے منہ چھپاتے تھے۔ تو یہ لوگ اللہ جس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے وہ اللہ کے لیے پسند کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جس چیز کو تم لوگ سخت ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے نام پہ تھوپتے ہو اور کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو کنکلوڈ کیا ہے، آج کی ان آیتوں میں بھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے۔ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے بتایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کسی کتاب الہی کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ سند صرف یہ ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہم بھی انہی کی تقلید میں فرشتوں کو دیویاں بنائے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھ کر باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانے میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت میں پیش اور قائم شدہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم رہے، اور وہی عوام کو بہکا اور بھڑکا کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف فتنے اٹھاتے رہے؟ اس کے بنیادی وجہ دو تھے، ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوشحال طبقے اپنی دنیا بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کی بس میں قویش، یعنی کہ دور از کار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی تن آسانی اور ذہنی کاہلی انہیں دین کے معاملے میں انتہائی بے فکر اور اس کے ساتھ عملاً خدامت پسند کنزرویٹو بنا دیتی ہے، تاکہ جو حالت پہلے سے قائم چلی آ رہی ہے وہی قطع نظر اس سے کہ وہ حق ہے یا باطل جو کہ تو قائم رہے اور کسی نئے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ دوسرے یہ کہ قائم شدہ نظام سے ان کے مفاد پوری طرح وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے پیش کردہ نظام کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ان کی چودراہٹ کی بساط بھی لپیٹ کر رکھ دی جائے اور ان کے لیے عقل حرام اور فعل حرام کی بھی کوئی آزادی باقی نہ رہے گی۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے مولانا نے سورہ انعام حاشیہ 91، سورہ اعراف حواشی 76، 46، 53، 58، 74، 88، 92، سورہ ہود حواشی 31، 41، 32، سورہ بنی اسرائیل حاشیہ 18، سورہ مومنون حاشیہ 26، 27، 35 اور 59، اور سورہ سبا آیت نمبر 34 اور 54، اس میں مولانا نے اس کو ان ڈیٹیل سمجھایا ہے کہ کس طرح سے ہر قوم کے بڑے لوگ اس کے یعنی کہ پیغمبروں کے اپوزٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان کو وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے یہ دوسرا رکوع کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ ہم تیسرا رکوع کل پھر لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام۔
دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں یاد محمد، میں غلام احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ خطا کار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، محمد نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد،
میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان۔ زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نہاں تمہارے لیے، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلے ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔
Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone is doing well. Today is another Friday. It's the what it is now, 25th of this September, and we are obviously entering another phase of winter coming into the northern hemisphere, and another phase of summer that is going to be happening across the southern hemisphere in places like Argentina, Australia, and all of those areas and places as well. Again, I think one of the major discussion points globally, obviously throughout this year, has been about coronavirus, the number of cases around coronavirus, the impact of these cases across different countries, different areas, and all the other things that are obviously related to the issues that coronavirus have really thrown together since the beginning of this year. I think some of the things that I've been following, obviously, on different news items and the way it's been reported across the world. And one of the major concerns recently, obviously, is the number of coronavirus cases in UK, which have increased by more than 60% over the last week and this week. And I think for the first time in many months, we are crossing the number of about 3,000, 6,000 cases on a daily basis that are coming back into reporting. And this obviously is slightly different to the peak that we had back in March and April. At that time, the testing was a bit more limited than the testing that we have now, since the government started the mass testing services and solutions from the National Health Service in UK, from NHS. So this number of cases coming back, it means that the virus is still making another peak, as they call it, and we might see some more lockdowns or restrictions coming in different areas of UK. Specifically, I think there have been restrictions announced for north of England, some places like Leeds. They have gone down into further restrictions on social distancing and everything in that domain. But London is not far behind. I think it's been called as London is pretty much on the tipping point as well. The number of cases that you can see that the rolling 7-day average is now more than 300, which is pretty much the highest since June that we had in London. So there is a chance that pretty much London in a targeted manner, or overall England, will probably go back into a lockdown again. And everyone will be asked to go back and either work from home, remain at home. And again, we might see the restrictions in the stores. We might see again all the systems that we had originally with long queues out of major superstores or shops and everything else in that domain. So if that happens, then again, it's going to be a big impact on the society, on people living, and on the economy. Plus, obviously, because now it's going to be start of winter, then the government is also very much worried that there might be some more cases of common colds that are going to come through because of the changing weather. Every winter, the mortality rate or number of people dying in UK increases anyway because of the issues related to cold, especially the people in older age and all that. So it's going to be interesting on how the coronavirus situation is going to be managed throughout this year. Specifically, I think one thing that is a major concern at the moment is what they call it as the R number, or the reproductive number of the virus. It used to be in the range of less than 1, as in the idea was that if one person fortunately gets coronavirus, it was only likely that he passes on to less than one other person. It was less than 1 in the R scale, as they were calling it now. But now it has gone up to 1.2 to 1.6 in the R number, which means that there is a risk that every single coronavirus is going to create 1.5 times more the number of cases than they are reported on a daily basis. And I think so Chris Vallance, who's the chief scientific advisor, and Vitti,
Witty and Valence report that was recently presented to the government, the chief scientific and the chief medical officer in UK. They also presented these findings to the government and the Prime Minister, that if further restrictions are not introduced, or if the virus is not better managed, then there is a risk that UK might see up to 50,000 cases on a daily basis by middle of October. But I think since then the government has introduced further restrictions. I think the rule of 6 has been introduced. Restaurants have been asked to close by 10 o'clock. Only table service has been allowed. So it is further, in a way, stricter measures that Boris Johnson announced last week, on Wednesday, actually. And we are going to see a certain degree of hopefully change in the number of cases in coming months as well. But on the other side, I think there's slightly positive news as well. As many of you might have seen, that Saudi Arabia has actually announced the opening of Umrah again. And this is slightly significant, not just for Saudi Arabia itself, but for all of Middle East in a way, because in the whole of Middle East, Saudi Arabia has been pretty much the last country that has had the most strict measures against the coronavirus situation. Not a single person was allowed to travel back from outside the country to perform Umrah. And many of you are well aware that even people living within Saudi Arabia were not allowed to go to Makkah before to perform Umrah or anything else in that domain. So now they've announced that they are going to be reopening in different phases now. I think from 4th of October, they are going to allow only the people within Saudi Arabia to go and perform Umrah in Makkah in the first phase, but with a very limited capacity. I think they're only looking at up to about 6,000, 8,000 people who are going to register themselves via the new application, I'tamar, as it is known in Saudi Arabia. They are going to register, and if the government will allow, only then they will be able to come in and perform Umrah. In the second phase that they are looking to introduce, then by end of October, they will start to increase the capacity of people who can perform Umrah, but still within Saudi Arabia. And I think they're looking at capacity up to 70% or 60,000 worshippers at a time in a day going into Makkah, or 75% of the capacity in Medina as well, in the Holy Prophet's Mosque as well. So it is a positive sign. In a way, this means that the virus is slightly under control in Saudi Arabia, but they are only looking to add the international people coming in for Umrah from either end of November, and that too is still dependent on the kind of number of cases they see when they restart it on a local basis. And if the cases are going to increase, then the announcement is that they won't open it internationally at all until January or February time as well. So it is still developing in that area as well, and it is going to be very interesting and see what the kind of end result of all these different measures might be. Over in the United States, I think the major, obviously, issue is the upcoming election. There are less than what it is now, less than 45 days left to the election in the first week of November, where Donald Trump is standing against Joe Biden. The Republican nominee is obviously Donald Trump, the incumbent president at the moment. And then Joe Biden is obviously contesting against him from the Democrats party, or the party of Barack Obama. He used to be obviously a vice president with Barack Obama, but now he's standing up to be the president as well. It's going to be a very closely fought contest this year, as many people are predicting. And for the first time in many, many decades, there is a very serious risk at the moment being presented by both parties, that it is going to be an election that is contested after the results are announced. And what will happen is that if one of the candidates, like Donald Trump has very clearly announced, that if he is defeated, he would not accept the results, and he will challenge the results in the Supreme Court, all the other courts. And then there will potentially can be a recount, there can be a re-election, or there can be reballoting in different states wherever there are some doubts by Donald Trump. Since 1932, I think it was the last time
it happened in 1932 was the year when the sitting president did not win the second term. Since 1932, if there has been a sitting president and they stood again in the election, they actually won their second term, pretty much like George Bush, Barack Obama, Bill Clinton, George Bush Sr., Reagan, Jimmy Carter, all the presidents, whosoever stood for the second time, they generally won the elections. So if Trump is going to lose it, it's going to be the first time since 1932 that a sitting president has actually lost the elections. But one of the key considerations coming up to the election is the nomination on the Supreme Court of the United States. As many of you might be well aware of it, that the Supreme Court of the United States has a very fixed number of judges, about 11 or 12, depending on the number allowed at that time. But they are actually assigned for their whole life. So there isn't any retirement. If somebody becomes a judge on the Supreme Court of the United States, then until they do not die, they will remain a judge on the Supreme Court. And this is obviously a key consideration, that Supreme Court is the ultimate body in the United States that decides on any results, that decides on any cases. So the judges are really, really powerful in that regard, that whatever they decide, they will remain the judge for their whole life. They won't retire, they won't be changed, they can't be sacked, and they remain the judge for the whole life. And very recently, about a week ago, Ruth Bader Ginsburg, who was the only and the first, technically, one of the leading women justices on the Supreme Court, passed away. She was 85 and she died last week. And this again has raised a major question, because the process as it goes in the United States is that if a judge dies, then the president has the authority to nominate a new person to the United States Supreme Court judging panel. So Donald Trump is claiming that he will nominate a new judge, while the opposition parties are saying that you are only president for 40 more days. So you shouldn't hire or assign somebody as a judge who will actually remain the judge for the rest of their lives while you are only president for 40 days. So it's a very major battleground at the moment in the United States after the passing of Ruth Bader Ginsburg. She herself obviously was very much known for her liberal views. She was very, very vocal on the equality, on the racial injustice and discrimination, and she passed some very highly landmark judgments while she was the judge of the Supreme Court. And now I think the idea is that Trump will actually be able to nominate somebody who's either from more conservative or Republican background, for example, and in essence change the makeup of the Supreme Court. And he will influence many decades to come, for example, if the judge has to remain. Like, she was appointed judge back in 1980s. So she was judge for more than 40 years as the top judge in Supreme Court. So you can imagine if Trump nominates somebody new, that might be the person who remains a judge in Supreme Court for more than 40, 50 years. So that's kind of something happening on US. I think one of the key things, obviously, as you've seen announced in UK by the Chancellor today, is again support for people who are either self-employed, people like who run their own businesses, taxi drivers, all the people who are pretty much self-employed and not employed by any company. So Rishi Sunak, the Chancellor, the Minister of Finance in UK, he's announced some new measures. He's announced that there is going to be more support available, because the original scheme, like the furlough scheme and the money that government was giving all the self-employed people, that's coming to an end at end of October. So now there's going to be some new schemes available. Government is going to pay up to roughly about, I think, 30% of the pay for anyone who's working less number of hours because of coronavirus. So let's say if somebody was earning £2,000 in a job, and now because of coronavirus, they're only doing half the number of hours they were doing before. So they will be getting paid 1,000 by the company. And what they will do is they will force the company to pay around 330 more from the employer, from the company, and the government will pay 330 pounds more, actually. So roughly a person
will roughly get up to 70% of their wages as they were previously getting before coronavirus hit the economy. Similarly, I think for the self-employed people, they are going to get a very similar job support scheme, and they will be able to get a number of grants that the government is going to offer to these employees. And they will be paid up to a profit of about £1,800, or about 20% of their average monthly profits, whatever the number is higher. And they will be able to claim it from the government. And similarly, I think there are going to be business loans that are going to be available. And that's been again announced by the government, that the government will be giving out a number of loans for the businesses to ensure that they are able to continue their business in UK as well. So again, I think that's a quick high-level overview of how different things are happening. Some more wider interesting news, as many of you might have seen, this is a very unique news item coming out from Africa, that because of the climate change, as it is claimed in that essence, that the number of historical sites in Africa are actually fading away because of climate change. You can see the famous mud mosques and the mud market of Mali on your screen. And it is going to be difficult, and it is claimed by the scientists that because of the climate change, many of these landmarks in Africa will go away, or what they will basically crumble down over the next 5 to 10 years. And I think the ones they've obviously identified are the Al-Badravia relics that are in Sudan, and they are supposed to be more than 2,300 years old. And they're saying that because of the floodwaters from Nile coming to this area, this whole relic and this whole historical site might be wiped off within 5 to 10 years. Similar with Suakin in Sudan, it's a historical town and market, very big area of buildings that were constructed a few hundred years ago. And there's again risk due to the climate situation that these buildings will crumble and come down. Same, I think they've also identified the Lamu Old Town in Kenya. This again is one area that is at risk because of the water and the flooding in the surrounding areas. And this again is going to be very, very critical for a few number of years. In Comoros Island, the scientists have identified the coastal sites, the historical buildings that are constructed. And again, because of the rising seawater, there is a risk that these will go away. Similarly, on the coastal forts of Ghana, the number of areas that have been there for hundreds of years might actually be wiped off because of the climate change, the rising water levels, floods, or all the kind of different elements that are coming together as well. Same with Mali. I think this is one of the most famous buildings and the representative of Mali. Many might have seen these from Timbuktu as well. So these really date back to the time of when the kind of Islamic civilization was rising through the eastern part of Africa and the western part of Africa. So these are at risk, and they are claiming that these all areas might crumble over the coming years because of the climate change. And one of the, I think the last very, very interesting news that came out this morning actually, and this came out as quite a surprise as well, that one of the most famous motorcycle manufacturers of the world, Harley Davidson, who create the heavy bikes, they've stopped doing business in India. And this is highly surprising because India is the largest motorcycle market of the world at the moment. And Harley Davidson have decided to pull out because of the different economic situation and the way things are shaping up in India at the moment. So it's going to be quite a remarkable and different experience in a way for the Indian markets and the bike markets in India. And this is going to be interesting how the future shapes. So walaikum assalam, Ibrahim Bhai is saying assalamu alaikum, walaikum assalam, Ibrahim Bhai. Hope you're doing well as well. So again, these were some of the highlights, some of the high-level news stories that are happening across the world, in US, in UK, in Saudi Arabia, in India, in Africa. And obviously, I think things are pretty much centered around the coronavirus impact, more or less, globally. So we'll inshallah continue with these more in the coming week. We'll see what more is happening, just
collate some more news items, updates, and really share back with everyone to keep everyone posted. Till then, inshallah, we'll meet tomorrow again quite regularly at the 7 p.m. time with Nizam Bhai. And tomorrow, obviously, we're going to have the panel discussion with the brothers. So do join us tomorrow, and we'll inshallah see everyone tomorrow at 7 p.m. Jazakallah. Assalamu alaikum.